میں نے کہا وہ مووی کیسے چلے گی کہ جس کے اندر سارے ڈائریکٹرز ہوئے، 5-6 آپ ڈائریکٹرز بیٹھ دیں اور ایکٹر کوئی بھی نہ ہو. تو وہ جو پی این ڈی کے افسر تھے وہ میری شکل دیکھنے لگے، کہتے سر یہ کوئی مووی نہیں پڑھ رہے، یہ پی ایم یو پڑھ رہا ہے اور سی ای او بنا. تو میں جب مجھے ملا پی سی ون، وہ جب میں نے پی سی ون دیکھا تو اس میں وہی ٹپیکل اسٹرکچر جو ایک پی ایم یو کا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوگا، اس کے نیچے 3 ڈائریکٹرز ہوں گے، ایک ایڈمن کا، ایک ٹیکنیکل اور ایک پروگرام کا، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا پروگرام تھا. اور ہر ایک کے نیچے 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں گے، اور ہر کے نیچے پھر ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا، اور یوں وہ 8-10 اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ملا کے ڈائریکٹرز تھے، ایکٹر کوئی نہیں تھا. تو میں وہ گیا پی این ڈی کے جو آفیسر، جو پی این ڈی اس میں پروجیکٹ پی ایم جو جہاں سے میں نے ٹیک اوور کیا تھا، میں کہا سر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایکٹر ڈائریکٹر ہی ڈائریکٹر ہے، تو اس میں ایکٹر کون ہے؟ کہ سارے ایک دوسرے کو ڈائریکشن دیتے رہیں گے تو کام کون کرے گا؟ وہ افسر بیچارہ ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا سر ایسے ہی ہوتا ہے پی ایم یو کا اسٹرکچر، اور یہ کوئی مووی نہیں بن رہی بلکہ یہ پی ایم یو ہے جس نے پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور سرکار کی یہی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں اور اسی طرح سے چلتا ہے. خیر میں آئی وینٹ اسپیشلی ٹو چیئرمین پی این ڈی سلمان غنی صاحب، اس وقت چیئرمین تھے، گریٹ ویژنری مین. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ میں سارا پی سی ون جو ہے اس کو ریوائز کر کے اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں اسٹرکچر، وچ شوڈ بی اے ڈفرنٹ اینڈ ویژنری ود اے مشن. یہ ٹپیکل اسٹرکچر پسند نہیں ہے، تو یہ الاؤڈ می گریشیسلی کہ جو آپ نے چینج کرنی ہے کر لیں. سو آئی ٹوک اباؤٹ 26 days، اور وہ میں ڈیلی 9 سے 5 تک کمرہ نمبر 316 پہ پی این ڈی میں بیٹھ کے تو وہ لکھتا ہوتا تھا نوٹس کہ جی پی سی ون کیسا ہونا چاہیے. تو الٹیمیٹلی جو میں نے سوچا یا اس کا ڈیزائن کر کے دیا، اس میں نے کہا تھا کہ جی ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوگا اور وہ میں ہوں گا بس، باقی سارے جو ہیں وہ پروفیشنلز ہوں گے، اور ان کی ڈیزگنیشن جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی بجائے میں نے رکھی تھی اسپیشلسٹ اور سینئر اسپیشلسٹ، کہ جو پروفیشنل لوگ ہوں گے ایم بی 16 ڈگریز 18 ڈگریز پی ایچ ڈیز، وہ اسپیشلسٹ ہوں گے سبجیکٹ کے، واٹر سینیٹیشن کا ہے یا سالڈ ویسٹ کا ہے یا فائنانس کا یا واٹ ایور. اور جو زیادہ سینئر ہوں گے 7-8 سال سے زیادہ، وہ سینئر اسپیشلسٹ ہو جائیں گے، بٹ موسٹلی وہ اسپیشلسٹ کی رینج میں رہیں گے. اور اس کے نیچے میں نے جو ٹیم بنائی دیٹ واز ریسرچ ٹیم، جس میں 3 لیولز سے اسٹارٹنگ ڈیزگنیشن تھا ریسرچ اسسٹنٹ، جو کہ منیمم 16 ایئرز ایجوکیشن اپنے سیکٹر میں، اور اٹ کوڈ بی فریش، کوڈ بی 1 or 2 years ایکسپیرینس. بعد میں ہم نے فریشرز کو انٹرن لینا شروع کر دی اور 1-2 سال کے ایکسپیرینس پہ ریسرچ اسسٹنٹ رکھ لیے. جو ذرا اس سے 2-3 سال سینئر ہو جاتا اس کو ریسرچ ایسوسیٹ کر دیتے، اور پھر جو اس سے اوپر ہوتا وہ ریسرچ اینالسٹ ہو جاتا. تو یوں ہر اسپیشلسٹ کے نیچے رادر دین گیونگ ہم ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈائریکشنز والے، میں نے ان کو پڑھے لکھے جو ہے وہ بچے بچیاں پرووائڈ کیے کہ جی یہ آپ نے ان سے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے، ڈیٹا انالیسس کرنا ہے، رپورٹ رائٹنگ کرنی ہے. سو جو ڈیزگنیشن تھا ہر ایک کی جاب ڈسکرپشن بنا دی. تو یہ ایک میں نے اسٹرکچر بنایا. صرف اس میں مجھے 2 مینیجرز رکھنے پڑے تھے پروبیبلی، ایک مینیجر ایڈمن تھا اور ایک مینیجر جو ہے وہ فائنانس. اور ان کو بھی میں نے ڈائریکٹر نہیں کہا، ان کو بھی میں نے کہا آپ مینیجر ہیں، یو ہیو ٹو مینیج. اور اگر آپ کو اسسٹنٹ چاہیے تو آپ کو 1 یا 2 اسسٹنٹ مینیجرز ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ نے اسی پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آئی واز ڈائریکٹلی سپروائزنگ. شروع میں 7 تھے اسپیشلسٹ، اور 2018 میں جب میں نے چھوڑا تو اس وقت تک میرے خیال ہے 27 ہو چکے تھے اسپیشلسٹ اور سینئر اسپیشلسٹ ملا کر. اینڈ آئی واز ڈائریکٹلی سپروائزنگ ایچ ون آف دیم، اینڈ دے ہیڈ ایکچولی ایوری ون ہیڈ اے ٹیم. اب اس میں چونکہ شروع میں تو ایک ہی پروجیکٹ تھا لارج سٹیز کے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ، بعد میں چونکہ یہ ڈفرینٹ پروجیکٹ بننا شروع ہو گئے تو ہم نے اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹ ٹیمز ان کو بنا دی تھی. شروع میں تو ایک ہی ہمارے پاس پروجیکٹ تھا تو اسی کے ساتھ 8 اسپیشلسٹ تھے. بعد میں جب ایکسپینڈ کیا اور ڈفرینٹ اس کے اندر پروجیکٹس آنا شروع ہو گئے، کوئی ایشین بینک کا تھا، کوئی جائکا کا تھا، یو این ڈی پی کے تھے، پی این ڈی کے اپنے تھے، گورنمنٹ آف پنجاب کے تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. تو اس وقت پھر ہم نے کیا کیا کہ کسی نہ کسی پروجیکٹ کا جو ٹاسک لیڈ ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا تھا، اور اس کے لیے ایک الگ سی میں ٹیم دے دیتے تھے کہ جی یہ آپ کے ریسرچ اینالسٹ ایسوسیٹ یا اسسٹنٹس ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ لگانا ہے. سو ہر پروجیکٹ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ ٹیم ہوتی تھی، اور ان کو ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ بندہ پروفیشنل سپروائز کر رہا ہوتا تھا. اور اس اسپیشلسٹ کی جاب ڈسکرپشن تھی
کہ آپ نے وہ پروجیکٹ یا اسائنمنٹ اس کو ڈلیور کرنا ہے. ٹیم آپ کے پاس ہے, آپ نے اس ٹیم سے کام لینا ہے, لائبریری آپ کے پاس ہے, ریسورسز آپ کے پاس ہیں, جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ڈلیور. اور وہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی پروجیکٹ ڈائریکٹر کو اکاؤنٹیبل ہوتے تھے, بیچ میں کوئی اور لیئر نہیں تھی. اب اس پہ بعد میں لیٹر سٹیج پہ جب 26-27 ہو گئے اسپیشلسٹ, اور میں آئی واز جسٹ سی ای او, اور میں ان کو سپروائز کرتا تھا, تو بڑے اس پہ شروع میں لوگوں نے اعتراض بھی کیے. کچھ ایکسٹرنل ایکسپرٹس آئے, انہوں نے کہا جی یہ ٹپیکل جو ہے وہ سپرویژن سپین 1 to 7 ہوتا ہے, اور آپ یہ 27 کو ڈائریکٹلی کیسے کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی یہ ٹیکسٹ بک کے حساب سے ٹھیک ہے 1 to 7 ہوتا ہے, لیکن ان مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلیئرٹی یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کے جو اسپیشلسٹ یا آپ جن افسران کو سپروائز کر رہے ہیں, I would never call them officers, میں ان کو پروفیشنلی کہتا تھا, آپ جن پروفیشنلز کو سپروائز کر رہے ہیں ان کے جو ہے وہ لیول کیا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اتھارٹی کیا ہے. اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ جی ان کو جو ریسورس چاہیے, ٹیم کتنی چاہیے آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے, وہ اسپیشلسٹ بتاتا تھا کہ جی مجھے یہ کوالیفیکیشن کے 4 جونیئر ٹیم میں چاہیے اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے. obviously وہ ان کو جسٹیفائی کرے گا, اینڈ دین نو کوسچنز آسکڈ, وہ جو پروفیشنل اینالسٹ وغیرہ یا اسسٹنٹ تھے وہ اس کے حوالے ہو جاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی اگر وہ کوئی انوویشن کرنا چاہتا ہے, اگر کچھ اور کرنا چاہتا ہے, میری طرف سے فل اتھارٹی ہو. سو اگر آپ اس لیول کی اتھارٹی اور اس کے بعد ان کو وہ دیتے ہیں ریسورسز, تو دین آئی تھنک کہ سپرویژن جو ہے وہ اتنی ڈے ٹو ڈے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی. صرف جو ہوتی تھی وہ یہ کہ آئی ہیڈ لاٹ آف ٹائم, وہ کیسے آیا تھا وہ میں کسی اور ایپیسوڈ میں بتاؤں گا, لیکن اس میں چونکہ دے وڈ پریزنٹ دیئر پروجیکٹس, اور اس کو ایک میں نہیں بلکہ اور ڈفرینٹ ٹیم بھی دیکھتی تھی, اینڈ دین دے وڈ ڈیلیور اٹ. تو وہ ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ یا وہ جو سپرویژن تھی وہ مجھے نہیں کرنی پڑتی تھی, بٹ ایک میکرو لیول کی کر کے, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ایکچولی ڈیلیور سو مینی پروجیکٹس in such time, short time period and such resources. تو I believe کہ یہ جو گورنمنٹ میں خاص طور پر پروجیکٹس میں جو ٹپیکل ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ڈیزگنیشن ہے, شاید they need to be done away with. We need more of actors and less of directors, کیونکہ پھر ہماری جو جاب ڈسکرپشن, کوالیفیکیشنز, اور وہ بھی اسی کے حساب سے ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے.